جو تحت ہے یہ تمام جس کمپنی کا یہ جویلری سیٹ تھا اور ایئرنگز تھی، جو نیکلس تھا، جو کمپنی بلگری کمپنی ہے، تو دفتر خارجہ کے تھرو جو ہے لیگل اسسٹنس کے تھرو یہ خط لکھا گیا۔ جو کمپنی بلگری کمپنی ہے، تو دفتر خارجہ کے تھرو جو ہے لیگل اسسٹنس کے تھرو یہ خط لکھا گیا، اور اس کی اصل جو ویلیو ہے اور اصل جو آرٹیکل جو تھے، دونوں ایئرنگز بھی اور نیکلس بھی، ان کا معلوم کیا گیا۔ تو اس کی ویلیویشن انہوں نے 3 لاکھ یوروز اور 80,000 یوروز نیکلس کی اور ایئرنگز کی الگ الگ بتائی، اور یہاں پہ پی ٹی آئی نے تقریباً 32 کروڑ روپے کا یا 33 کروڑ روپے کا جو عوام کو ٹیکہ لگانے کی کوشش کی تھی، یہ بالکل بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اور اس فیصلے نے مہر ثابت کی ہے کہ چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی پوزیشن پہ وہ فائز رہا ہو، پاکستان میں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگر آپ قانون توڑیں گے، قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو قانون اپنا رستہ خود اختیار کرے گا۔ یہاں پہ ضروری بات یہ تھی کہ نہ صرف اس کو چوری کیا گیا، اس کی انڈر ویلیویشن جو کہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، قوم کے پیسوں پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی، اور وہ جماعت اور اس جماعت کا سربراہ جو کہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کا احتساب کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے، لیکن آج وہ خود بھی اس تمام تر معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ نعرہ تو وہ احتساب کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا بلند کر کے آئے، لیکن ان کی اپنی جو حرکات ہیں یا ان کی اپنی جو ڈوئنگز ہیں ان کے دور حکومت میں وہ کیا رہیں۔ تو اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ بھی اپنے آپ کو اسی زاویے اور اسی سانچے میں دیکھیں، اور کیوں قانون سب کے لیے برابر ہے، اور بالکل اگر آپ نے چوری کی ہے تو وہ آج ثابت ہو چکی ہے، اور آپ نے اگر قانون کی اور رولز کی اور آئین کی جو خلاف ورزی کی وہ بھی واضح طور پہ آج ثابت ہو چکی ہے۔ اور تمام تر 15 مہینوں کے جو عرصہ گزرا جس میں یہ ٹرائل کنڈکٹ ہوا، اس میں واضح طور پہ نہ صرف گواہان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے، بلکہ پورا موقع دیا گیا، اور وکیل صفائی بھی پیش ہوئے، اور بانی کی اور ان کی بیگم کے الگ الگ وکیل تھے، اور ان وکلاء نے جو ہے اپنے دلائل پیش کیے۔ بلکہ اف اینی تھنگ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ انہوں نے بڑا لیت و لال سے بھی کام لیا اور کوشش کی کہ مزید جو ہے تاریخ پہ تاریخ لی جائے اور ایڈجرنمنٹس لی جائیں اور ایڈجرنمنٹس سیکھ کرتے رہے، لیکن ظاہری بات ہے جب ایک ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ پروسیس کمپلیٹ ہوا، اور پروسیس جب کمپلیٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ گواہان، وہ ان کی اسٹیٹمنٹس جس پہ انہوں نے جرح بھی کی، پھر ان کو پورا صفائی کا موقع بھی ملا، تو ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضے پورے کیے گئے، اور 15 سے 16 ماہ تقریباً عرصہ یہ ٹرائل چلتا رہا، اور آج اس کا فیصلہ آیا ہے جو کہ خوشائن فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ اگر ملک کا سربراہ رہا ہو، اور اگر اس نے کوئی قانون اور آئین توڑا ہو، رولز کی وائلیشن کی ہو، تو واضح طور پہ اس کو یہ تمام تر معاملہ جو ہے کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور فیس کرنا ہے۔ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں آئین، قانون اور اس کی بالادستی کو الحمدللہ انشور کیا جا رہا ہے، اور تمام تر جو رائٹس ہیں، فیئر ٹرائل کے رائٹس ہو گئے، اس کے تقاضے ہو گئے، اور ڈیو پروسیس کا رائٹ اور اس کے تقاضے ہو گئے، ان تمام تقاضوں کو عدالتی کارروائی میں ملوز خاطر رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا۔ بیرسٹر عقیل ملک توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا ہے۔